کبھی سوچا ہے کہ کوئی قانون ایک ہی وقت میں لازوال بھی ہو اور اپنی ہی دلیل کے ایک بند دائرے میں قید بھی ہو سکتا ہے؟ آئیے آج جان لاک کے نظریے میں چھپے اسی دلچسپ تضاد کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس گہری فکر کا جائزہ لے رہے ہیں وہ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج سے ماخوذ ہے۔ یہ تجزیہ ان کے 14ویں باب سیاسی نظام کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے، جہاں وہ لاک کی غلطی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو مرکزی سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ایک ایسے قانون کی بنیاد جسے دائمی سمجھا جائے ایک ایسی دلیل پر رکھی جا سکتی ہے جو خود کو ہی ثابت کرنے کے لیے گھومتی رہے؟ یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے جسے آج ہم کھول کے دیکھیں گے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 17ویں صدی کے مشہور مفکر جان لاک سے۔ ان کا مقصد بہت بڑا تھا۔ وہ انسانی حکمرانوں کی بدلتی ہوئی مرضی اور خواہشات سے بالاتر ایک مستقل اور اٹل فطری قانون تلاش کرنا چاہتے تھے، ایک ایسا معیار جو کبھی نہ بدلے۔ لاک کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کبھی ایک بہترین فطری قانون کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اس دور میں فیصلے خالص عقل کی بنیاد پر ہوتے تھے، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر۔ لیکن پھر ان کی خیال میں معاشرہ بگڑ گیا اور جذبات کے تابع ہو گیا۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ لاک کے مطابق حل یہی تھا کہ اسی پرانے عقلی قانون کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور نافذ کیا جائے۔ یہیں پر ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فطری قانون کو بحال کرنا ہے، لیکن آخر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ فطری قانون ہے کیا؟ اسے دریافت کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اور جانتے ہیں، اسی سوال کے جواب میں لاک کے نظریے کی سب سے بڑی کمزوری، اس کی بنیاد کی سب سے بڑی خامی سامنے آ جاتی ہے، جسے ہم اکثریت کی مرضی کا تضاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لازوال اور اٹل قانون کا ذریعہ کیا ہے؟ لاک کا جواب بہت سادہ تھا، اکثریت کی مرضی، اور بس یہی جواب تمام مسئلے کی جڑ بن گیا۔ آئیے ذرا اس دائرے والی دلیل کو سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ صرف اسی وقت صحیح مانا جائے گا اگر وہ فطری قانون کے مطابق ہو، ٹھیک؟ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فطری قانون کیا ہے، یہ جاننے کا واحد ذریعہ صرف اکثریت کی مرضی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ تو ایک بند دائرہ بن گیا جس کا کوئی بیرونی معیار ہی نہیں ہے۔ مصنف نے اس صورتحال کے لیے ایک کیا ہی زبردست مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص بارش سے بچنے کے لیے چھت کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، یعنی جس مسئلے سے بچنے نکلے تھے حل کے لیے اسی کی پناہ لے لی۔ تو اس فکری تضاد کا، اس منطقی غلطی کا تاریخ پر کیا اثر پڑا؟ نتیجہ وہ نکلا جس کا شاید لاک نے خود بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ نتیجہ لاک کی سوچ کے بالکل الٹ نکلا۔ وہ تو ایک ایسا معیار قائم کرنا چاہتے تھے جو انسانی قوانین سے بالاتر ہو، لیکن ان کے اسی نظریے نے جدید سیکولر ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اسی سیکولر نظام نے اس لازوال معیار کے تصور کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جس کی لاک کو تلاش تھی۔ یہاں ہمیں فطری قانون کے معنی میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، قرون وسطیٰ میں فطری قانون کو براہ راست خدائی مرضی کا اظہار سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید دور آتے آتے اس قانون کو خدائی مرضی سے نکالی گئی یا عکس کی گئی چیز سمجھا جانے لگا۔ یہ ایک بہت فیصلہ کن موڑ۔ یہ فکری سفر کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ قرون وسطیٰ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ قانون خدا کی مرضی سے جڑا تھا۔ پھر 16ویں 17ویں صدی میں ہیوگو گروٹیس جیسے مفکرین آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ خدا کو اس نظریے سے باہر کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار یہی تصور سفر کرتے کرتے جدید سیکولر ریاست کی بنیاد بن گیا۔ اور اس لمبے فکری سفر کا انجام کیا ہوا؟ اس کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے۔ اس تبدیلی نے بالآخر اس نظریے کے لیے خدا کے وجود کو بالکل غیر ضروری بنا دیا۔ ذرا سوچئے، جس نظریے کا آغاز ہی خدا کی مرضی سے ہوا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس میں خدا کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ تو یوں جان لاک کی ایک لازوال قانون کی تلاش غیر ارادی طور پر ایک ایسی دنیا پر ختم ہوئی جہاں کوئی بھی قانون لازوال نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو آج بھی ہماری سیاسی سوچ پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ اس گہری سوچ پر غور کیجیے گا۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔